10 बरस तक वादी हब्रून में हजरत याकूब की खैमा बस्ती फलती फूलती रही। उनको अब अपने बुढ़ापे का एहसास हो चला था, इसलिए अब वो अपने रेवड़ों को चराने के लिए गिरदो नवाह के इलाके में अपने बेटों को ही भेज दिया करते थे। इसी तरह एक दफा उन्होंने रेवड़ देकर अपने बेटों को दूर दराज गांव में भेजा। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए, लेकिन हजरत याकूब के बेटों की कोई खबर न मिली। खैमा बस्ती के मकीनों में बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। सब उन भाइयों के लिए सख्त परेशान थे। एक शाम खाने के बाद हजरत याकूब ने लिया अपनी बीवी से अपने खदशात का इजहार किया। खुदा जाने सकम के नवाही गांव के लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया हो। और फिर फैसला कुन अंदाज में बोले, मैं यूसुफ को उन्हें ढूंढने भेजता हूँ। कम से कम वो मुझे उनकी खैरियत की खबर तो ला कर देगा, तब कहीं जाकर मुझे चैन आएगा। शौहर की मोहब्बत ने लिया के दिल में जोश मारा। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो अपने सब बेटों से प्यार करते हैं। ताहम उसने दबी दबी आवाज में अपना खदशा जाहिर किया। सोच ले, 17 साल के अकेले नौजवान के लिए ये एक लंबा और खतरनाक सफर है। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजने का फैसला कर लिया। जब हजरत यूसुफ ने इस हुक्म को कमाल रजामंदी से कबूल कर लिया तो बाप की खुशी की इंतहा ना रही। बगैर वक्त ज़ाय किए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रवाना हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को गले से लगाया और कहने लगे, खुदा तुम्हारे साथ हो, फिर मिलेंगे। बाप और बेटे में कोई बात ना हुई, दोनों ही खामोश थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी से बाहर निकल गए। इन तीनों में से किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि हजरत यूसुफ हब्रून की वादी में फिर कभी नहीं लौटेंगे। कई दिनों की मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए वो जब सकम पहुंचे तो वहां उनके भाइयों का निशान तक ना था। जब उनकी नजर कदीम शहर पर पड़ी तो उनके वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। उनके कानों में बाप की ये आवाज गूंज रही थी, यूसुफ सकम के शहजादे की तरह जिनसी आजमाइश में ना पड़ जाना, इससे खबरदार रहना, इसके बाहिस बहतों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। अभी वो फैसला नहीं कर पाए थे कि क्या करें और क्या ना करें कि एक आदमी ने उन्हें बताया कि उनके भाई वहां से जा चुके हैं। एक लम्हे के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घर लौटने का ख्याल किया। अब उनके भाई सकम के खतरनाक इलाके से निकल चुके थे। वापस जाने से वो उनसे मुलाकात करने से बच सकते थे और उनके तानों से भी, जो आसेब की तरह उनका पीछा करते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, घर नहीं जाऊंगा, बल्कि खुद देखूंगा कि भाई किस हाल में है। इतना कुछ होने के बावजूद वो अपने भाइयों से मोहब्बत करते थे। बस वो आगे रवाना हुए। थोड़ा सफर करने के बाद जब उनकी नजर दूर गड़े खैमों पर पड़ी तो उनका दिल खुशी से बेकरार होने लगा। अदा ने कपड़े धोकर जारियों पर फैलाए हुए थे और रेवड़ खैमों से कुछ फासले पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर वो उसी सिमत चल पड़े। उनके भाइयों ने दूर ही से एक तन्हा शख्स को आते देखा। उस पर नजर पड़ते ही उनके दिलों में सोई हुई नफरत एकदम जाग उठी। रॉबिन ने तंजन कहा, वो देखो, ख्वाब देखने वाला चला आ रहा है। सबके सब एक आवाज होकर चिल्ला उठे, चलो इससे जान छुड़ाएं, हमेशा के लिए इसका खात्मा ही कर दें। बाबा समझेगा उसे कोई जंगली जानवर खा गया है। उन बुलंद कहकों में नफ्ताली की आवाज गूंजी, फिर हम देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या बनता है, फिर वो हम पर हुकूमत कैसे करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के देखे गए ख्वाब की वजह से सब भाई उनसे नफरत करने लगे थे। उस वक्त रॉबिन को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। वो सबसे बड़ा था, उस पर यूसुफ की जिम्मेदारी आयद होती थी। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए कहा, सुनो, उसे जान से नहीं मारते बल्कि किसी करीबी कुएं में फेंक देते हैं। देखो, उसे अजियत ना देना, बस जरा डरा धमका देना। उसका इरादा था कि जब कोई भी आसपास नहीं होगा तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाकर वापस बाप के पास भेज देगा। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस साजिश से कतई बेखबर बाप के हुक्म की तामील और भाइयों की मोहब्बत में आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पांव इस तवील सफर में बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, इसलिए चाल में कदरे लंगड़ाहट आ गई थी और सख्त प्यास लग रही थी। भाइयों पर नजर पड़ते ही उन्होंने हाथ हिलाया और दूर ही से जोरदार आवाज में सलाम किया, लेकिन जवाब में गंभीर खामोशी और भाइयों के करख्त चेहरे देखकर उनका दिल कांप उठा और फिर वो आनन फानन अपने भाई पर टूट पड़े। ओह, तो तुम यहाँ हमारी जासूसी करने आए हो। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से उनकी कबा खींचकर उतार दी।
حضرت یوسف علیہ السلام دھڑام سے زمین پر آ گرے۔ شمعون نے اپنا بھاری پاؤں ان کی گردن پر رکھ دیا۔ بھائیوں نے اسے ایک رسی پکڑائی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس کر جکڑ دیا گیا۔ شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام اسے اپنے بھائیوں کا مذاق سمجھتے رہے، لیکن اب وہ تلخ حقیقت نظروں کے سامنے آ چکی تھی۔ ان کے سامنے سارے بھائی بے نقاب ہو چکے تھے۔ وہ ان کے بھائی نہیں بلکہ ظالم قاتل تھے جو انہیں جان سے مارنے کے در پہ تھے۔ شمعون نے اپنا چہرہ ان کے قریب لاتے ہوئے سسکارا، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے اور بابا کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ تمہیں کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہے۔ یہ کہہ کر سب بھائی ہنسنے لگے۔ سب بھائیوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور دان چلایا، خواب دیکھنے والا، ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ یہ جا رہا ہے۔ حضرت یوسف کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ انہیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ خدا کے لیے میری جان بخش دو، بابا کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، سسکیوں سے ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی منت کی، لیکن بجائے رحم کرنے کے وہ ان کی منت سماجت کی نقل اتارتے رہے اور ان کی فریاد پر اپنے کان بند کر لیے۔ پھر بڑی بے رحمی سے انہیں ایک خشک کنویں میں پھینک دیا اور خود پاس ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی آوازیں صاف سن رہے تھے۔ وہ اس خیال سے لرز اٹھے کہ بھائی تو مجھے جان سے مار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ کافی دیر تک بے رحم بھائیوں کی آوازیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی رہیں۔ ان کے خوفناک قہقہے ان کے دماغ کی رگیں پھاڑ رہے تھے۔ پھر یوں لگا جیسے وہ آپس میں جگر رہے ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ سناٹا کافی دیر تک طاری رہا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اب وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ گڑھے میں گرنے کی وجہ سے ان کا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ رگڑ سے بایاں کندھا چھل چکا تھا۔ ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، جس سے اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پسلیاں ٹٹولی، ہاتھ سے چھوتے ہی ایسی ٹیس اٹھی کہ سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ یہ جسمانی تکلیف تو اس تلخی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی جس نے ان کی رگ میں زہر بھر دیا۔ وہ کانپنے لگے۔ ان کے دل میں اپنے جلاد صفت بھائیوں کے لیے غصے، نفرت اور انتقام کا لاوا ابل پڑا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کی روح کو کبھی کسی چیز نے اتنا گھائل و پامال نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک وہ چونک پڑے۔ انہوں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو بھائی نیچے گڑھے میں جھانک رہے تھے۔ بھائیوں کو دیکھ کر ڈھارس بندھنے کی بجائے ان کے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ بھائیوں نے ایک رسی نیچے اتار دی اور کہا کہ اس کو پکڑو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑا اور گڑھے سے باہر نکلے تو ان کا حلیہ دیکھنے والا تھا۔ ان کا سارا جسم کیچڑ سے لت پت تھا۔ انہوں نے باہر آ کر سکون کا سانس لیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے یکدم ساری بلائیں ٹل گئی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے گویا آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ کنویں کے پاس تاجروں کا ایک قافلہ کھڑا تھا۔ قافلے کے سردار ایوب نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایسی نظر ڈالی کہ وہ سر سے پاؤں تک تھرا گئے۔ بڑے کاروباری انداز میں پست قد مگر موٹے تازے ایوب کی متلاشی انگلیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کو ٹٹول رہی تھی۔ پھر اس نے گرج کر کہا، اپنا منہ کھولو۔ احساس ذلت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اف میرے خدا، اس قدر تحقیر! ان کا معائنہ اس طرح کیا جا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے جس کی سودا بازی ہو رہی ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی یہاں تک گر سکتے ہیں کہ اپنے باپ کے چہیتے اپنے خون کو یوں غلاموں کی طرح بیچ دیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، خدا کے لیے مجھے غلام بنا کر نہ بیچو، کچھ تو خیال کرو۔ بابا کیا کہیں گے؟ انہیں کیا جواب دو گے؟ وہ کیا کریں گے میرے بغیر؟ لیکن بجائے اس کے کہ چھوٹے بھائی کی دردناک آوازیں ان پر اثر کرتی، ان کے دل اور پتھر ہو گئے اور سب نے انہیں ڈانٹ کر خاموش رہنے کا کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے بسی کے عالم میں ایک ایک چہرے کو تکتے اور التجا کرتے رہے، اس امید پر کہ شاید کہیں رحم کی جھلک نظر آ جائے۔ آخر ان کی پر امید نگاہیں یہودا پر ٹھہر گئیں اور وہ پر امید نگاہوں سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہودا بھائی دیکھو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ خدا کے واسطے مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچو، یہ مجھے غلام بنا لیں گے۔ حضرت یوسف کی درد بھری فریاد نے پتھر کو نرما دیا۔ یہودا کی آنکھوں میں رحم کی جھلک دیکھ کر دان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زوردار ٹھوکر ماری اور غصے سے غرایا، بہت ہو چکا، بند کرو اپنی یہ بکواس۔
बड़ी बेदर्दी से हजरत यूसुफ को पकड़कर उठाकर खड़ा किया। उनकी हालत गैर होती जा रही थी, हर चेहरा अजनबी लग रहा था, हर नजर पराई हो चली थी। उनका अंग अंग बुरी तरह दुख रहा था, जख्मों से रसते हुए खून में मिट्टी की आमेजिश से जलन और तड़प में इजाफा हो रहा था। और सबसे बढ़कर ये कि बाप की प्यार भरी गोद के बाद अचानक गुलामी की जिल्लत आमेज जिंदगी का तस्वुर ही रोंगटे खड़े कर रहा था। उधर यूब की बहसो तकरार की वजह से सौदा तय नहीं हो पा रहा था। शमून का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था। इससे पहले कि यहूदा अपना इरादा बदल ले, वो चाहता था कि जल्द अज जल्द यूसुफ से छुटकारा हासिल कर ले। लिहाजा उसने मामला तय करते हुए बस एक ही बात कही, यूब बस आगे कुछ नहीं, 20 रुपए पर बात खत्म करो और इस मनहूस को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। ये जुमला हजरत यूसुफ के लिए एक धमाके से कम ना था। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाई उन्हें यूं कोड़ियों के मोल बेच देंगे। नफरत कितनी अंधी होती है और हसद की आग कितनी तेजी से सब कुछ भस्म कर डालती है, इसका अंदाजा उन्हें आज हुआ जब उन्होंने हकीकी खून को सफ़ेद होते देखा। उधर यूब को यकीन नहीं हो रहा था, इतना सस्ता सौदा तो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। उसकी गोल मटोल आँखें खुशी से टमटमा रही थी। उसने जल्दी से हजरत यूसुफ के हाथों और पैरों में जंजीरें डाली और काफिले को कूच का हुक्म दिया। यूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से अच्छा मालूम हो रहा था। उसने पलटकर हैरत से उन पर भारी भारी नज़र डाली, शायद दिल में ये सोच रहा हो कि क्या ज़माना आ गया है कि सगे भाई अपने छोटे भाई का सौदा चंद रुपयों में कर रहे हैं। और उसके दिल की फरियाद का उन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। ताहम उसने अपने इन एहसासात और जज्बात का इजहार न होने दिया। काफिला मिस्र की जानिब रवा दवा था। हजरत यूसुफ के दिल में वसवसों और अंदेशों ने घर कर रखा था। सारा रास्ता वो सिसकियां बरते रहे और किसी ने उनसे बात तक न की। हत्ता कि यूब ने भी उन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। उन पर कयामत गुजर गई। उनकी फरियाद ने ज़मीन आसमान को हिला दिया, फिजाएं कांप गईं, लेकिन उनके बेहस भाइयों पर ज़रा बराबर असर न हुआ। वो हस्बे मामूल अपने रेवड़ चराने लौट गए। उनमें से एक ने बड़े बेजार कुन लहजे में सकूत को तोड़ा। कम वक्त हर वक्त आसाब पर सवार रहता था। शुक्र है जान छूट गई। खाना पीना हराम कर रखा था, आज तो डट के खाएंगे। अभी उन्हें सुख का सांस लिए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि आशर की नज़र दूर आते हुए रॉबन पर पड़ी, जो घड़े के पास आकर रुक गया था। उसने भाइयों से कहा, अरे वो देखो, रॉबन वापस आ गया है और कुएं के पास खड़ा है। शायद अभी तक यही समझता है कि यूसुफ वहीं पड़ा है। जब से उसे मालूम होगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहेगा। यहूदा बिड़बिड़ाते हुए बोला, रॉबन को तो हम भूल ही गए थे। हैरत है इसने इतनी देर कहाँ लगा दी। सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। इसी अवस्था में रॉबन कुएं में हजरत यूसुफ को आवाज़ें दिए जा रहा था और बोल रहा था कि ये रस्सी पकड़ लो। जब इतना पुकारने पर भी किसी ने बात का जवाब ना दिया और ना किसी ने रस्सी को थामा तो उसका माथा ठनका। उसने गहरे कुएं में एक बार फिर हजरत यूसुफ को ढूंढने की कोशिश की। अब तक उसकी आंखें अंधेरे से कदरे मायूस हो चुकी थी। कुआं खाली था। उसे शदीद धचका लगा। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया। यूसुफ का क्या हुआ? उन्होंने उसके साथ क्या किया? वो एक झटके से उठा और सीधा अपने भाइयों की तरफ भाग निकला। भाइयों के पास पहुंचकर सबसे पहला सवाल यही किया कि यूसुफ कहाँ है। जवाब में गहरी खामोशी पाकर वो उनके चेहरों के तासरात से समझ गया कि अब यूसुफ यहाँ नहीं रहा। वो कर्ब से चिल्ला उठा, कहाँ है यूसुफ? मैं पूछता हूँ कहाँ है? यहूदा जवाब दो। पहलोठा होने के नाते मेरा हक है कि मैं जानूं कि तुमने उसके साथ क्या किया है। नालायकों, बेरहम दरिंदों, इसका खमियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। उसके सर पर गोया जुनून सवार था, लेकिन इस तमाम तर हमदर्दी के पस मंजर में अफसोसनाक पहलू तो ये था कि वो ये सब कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में नहीं कह रहा था, बल्कि उसे अपनी फिक्र लाहक थी। जहाँ तक यहूदा का ताल्लुक था, उसने कम से कम हजरत यूसुफ को भाइयों के हाथों मरने से बचाने के लिए उन्हें बेच देने की तजवीज़ पेश की थी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसके जहन ने फौरन काम किया। उसने हजरत यूसुफ का चोगा निकाला और उसे दिखाते हुए सारा किस्सा रॉबन को कह सुनाया। फिर बड़े गैर जज्बाती अंदाज में बोला, इस तरह यूसुफ का खून हमारी गर्दन पर ना होगा। बाबा खुद ही समझ जाएंगे कि उनके चहीते का क्या हशर हुआ है। हमारा काम फकत इतना है कि इस चोगे को बकरे के खून में डुबोकर बाबा को दिखा दें और बस, आगे वो जो चाहे अंदाजा लगा लें। फिर यहूदा ने सबको अपनी तेज चुपती हुई नजरों से
देखते हुए मोहर लगा दी। आज के बाद हम में से कोई भी यूसुफ का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। इतना बड़ा सानेहा हो गया, लेकिन फिजा वैसी ही पुरसकून थी। ऐसे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपनी अंदरूनी कशमकश पर गालिब आकर जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश में मसरूफ थे, लेकिन हजार काविश के बावजूद अपनी रूह में चुभे इस कांटे को निकालने में कामयाब ना हो सके, जो आइंदा 25 साल तक उनके लिए नासूर बनने वाला था। शाम के साए ढलने लगे। बरादरान यूसुफ अपनी खैमा बस्ती की तरफ रिवर हंकाए जा रहे थे। वो पत्थर दिल शैतान अगरचा खुद में बाप का सामना करने का हौसला ना पा रहे थे, लेकिन फिर भी रिटाई का ये आलम था कि खून आलूद चोगा लेकर अपनी मन गढ़ंत कहानी लिए चंद दिनों के सफर के बाद दोपहर को अपनी खैमा बस्ती में जा पहुंचे। बिन्यामीन उछलता कूदता उनसे मिलने को दौड़ा और बड़ी मासूमियत से बोला, यूसुफ भाई कहाँ हैं? उन्हें एक चीज दिखानी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी बेचैनी से खैमे से बाहर निकल आए। उनकी मुतजस्सिस निगाहें अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश कर रही थी। उन्होंने बड़ी बेकरारी से पूछा, यूसुफ को तुम नहीं मिले क्या? रौबन की तो जैसे जुबान गंग हो गई। हजार कोशिश के बावजूद वो एक लफ्ज भी ना कह पाया। उसने खामोशी से खाको खून में लथड़ा हुआ चोगा अपने बाप को थमा दिया। शमून धीमी आवाज में बोला, बाबा हमें ये कपड़े मिले हैं, कहीं ये आपके बेटे यूसुफ के तो नहीं? उस चोगे को थामते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों में लर्जा तारी हो गया। जिंदा बुढ़ापा, जवान मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका। वो फटी फटी आंखों से उस लबादे को देख रहे थे जिसे बड़े चाव बड़े अरमानों से ढेरों दुआओं के साथ उन्होंने अपने लाडले बेटे को पहनाकर रुखसत किया था, और अब वो बेजान पारचा उसकी मौत का प्याम बनकर उनके हाथों में मसला पड़ा था। ऐसी कर्बनाक घड़ी तो खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए। वो सदमे से चिल्ला उठे। हजरत याकूब की आहजारी सुनकर सारा कबीला इकट्ठा हो गया और सफ़े मातम बिछ गई। उनकी हालत गैर हुई जा रही थी। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और टाट ओढ़ लिया। उन्होंने सोचा क्या था और हो क्या गया, सब तदबीरें उल्टी हो गईं। उनका कलेजा गम से बुरी तरह छलनी हो चुका था। बेटे के सदमे ने बाप को निढाल कर डाला था। बिन्यामीन को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। वो अब भी उसे ढूंढ रही थी। वो दुख से चिल्ला उठा। ढेरों सवाल उसके नन्हे से जहन में उभर रहे थे। यूसुफ भाई को शेर ने खाया है या भालू ने? क्या उसने यूसुफ भाई के बाजू और टांगे भी चबा डाली? मुझे यूसुफ भाई से मिलना है। क्या यूसुफ भाई कभी घर लौट कर नहीं आएंगे? उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मुनाफिक बेटे अपने आप को बहुत गमगीन और दुखी जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार अपने भाई के चोगे को देखने को कहते, जैसे उन्हें वाकई उसका बड़ा सदमा हो। साथ ही वो अपने बाप पर अपनी मोहब्बत जता रहे थे और उनका बड़ा ख्याल रख रहे थे, लेकिन दुखी बाप का दिल किसी किस्म की तसल्ली कबूल ना करता था। बाप की जुबान पर बस एक ही बात थी, मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। जब मातम के दिन पूरे हो गए तो भाइयों को ख्याल था कि वो यूसुफ और अपने इस शर्मनाक फाल को भी यकसर बुला देंगे, लेकिन खुदा ने उन्हें इस कोशिश में कामयाब ना होने दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही दिल छोड़ चुके थे। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। उन्हें घर की याद बुरी तरह सता रही थी। उनका जी चाह रहा था कि सारे बंधन तोड़कर एक ही जुस्त में अपने घर पहुंच जाएं। उन्होंने आखिर बार बड़े दर्द भरे अंदाज में पलट कर देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था क्या वाकई उनका प्यारा घर, उनका घराना, बाप के साए में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और हर वो चीज़ जो इन्हें अच्छी लगती थी उनसे छिन गई है। वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि उनका पाँव किसी चीज़ में फंस गया जिससे वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। काफिले में मौजूद एक ताजर ने एक मोटी सी गाली दी और बेचारे हजरत यूसुफ की पीठ पर कोड़ों की बारिश कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाज़ों पला बेटा डगमगाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आंखों में शिद्दत दर्द से गरम गरम आंसू तैरने लगे, लेकिन आखिर वो संभल गया। एक आज़ाद पंछी जिसने खुली फिजाओं में सांस लिया हो, जो जिंदगी भर कायनात को अपनी मुट्ठी में लिए फिरा हो। जब उसके पर कुतर दिए जाते हैं या पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो ये सीरी उसकी ज़िंदगी में कितनी तलखियाँ भर देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। काफिला यूं ही रवा दवा था। आखिरकार फिरऔन यानी मिस्र के बादशाह का अजीम शहर नजर आने लगा। काफिला अपनी मंजिल के तकरीबन करीब पहुंच चुका था कि अचानक यूब ने रुकने का हुक्म दिया। उसकी नज़र एक मिस्री पर पड़ी थी जिससे वो बाखूबी वाकिफ था। वो बड़ी राजदारी से उसके करीब किया और कहने लगा, याबुल मुअज़्ज़ज़ सिपा सालार,
کے لیے میرے پاس ایک خاص غلام ہے۔ اس مصری نے کاروباری تاجر کو تکبرانہ انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور بلند آواز میں بولا، سپہ سالار کے لیے جانتے ہو بہترین چیز ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق اعلیٰ معزز گھرانے سے ہے جسے ہر چیز بہترین معیار کی درکار ہوتی ہے۔ یوب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا میں یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ آؤ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جوں ہی یابل کی نظر حضرت یوسف کے گھٹے ہوئے جسم پر پڑی تو خوش ہو گیا۔ یوب نے اپنے اس جوان غلام کی تمام تر خوبیاں بڑی سرگرمی سے گنوانا شروع کر دی۔ پھر آخر میں اس نے کہا، اور سب سے بڑی بات، یوسف ایماندار ہے۔ یہ بات اس نے ایسے کہی جیسے کوئی قیمتی ہیرا اس کی مٹھی میں تھما دیا ہو۔ یابل نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یہ نوجوان اسے سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی اور ساتھ ساتھ ذہانت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ لہٰذا بغیر کسی سودے بازی کے یابل نے اپنی تھیلی نکالی اور یوب کے منہ مانگے دام ادا کر دیے۔ پھر بڑے حاکمانہ انداز میں گرجا، اس کی ہتھکڑیاں اتار دو۔ یوب، ذرا ان کے رستے ہوئے زخموں کو دیکھو، کیا حال کر رکھا ہے تم نے اس لڑکے کا۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یوب کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ زخم تو پہلے سے ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ یوب فوراً بولا، دیکھا تم نے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ نوجوان ایماندار ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سپہ سالار کے گھر میں کوئی ایسا ایماندار نہیں ہوگا۔ جب یابل حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہا تھا تو اس نے ان کے چہرے پر غم کے گہرے سائے پھیلتے ہوئے دیکھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ان پر بیتی واردات کی رودات سنے۔ اس کے دل میں شفقت کے جذبے نے جوش مارا۔ حضرت یوسف کو بچانے کی خواہش ابھری اور اس نے اس نئے غلام کو اپنے سائے تلے پناہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ سپہ سالار کے عالی شان گھر میں داخل ہوئے تو بوڑھا یابل بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ حضرت یوسف بہت مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف سنگ مرمر کا فرش تھا، ایک ایسے لڑکے کے لیے جو خیموں میں سادہ زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ یہ سب کچھ عجوبے سے کم نہ تھا۔ یابل جو غلاموں کا داروغہ تھا، اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کی حجامت بنوائی جائے اور نہلا دھلا کر انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے جائیں۔ پھر وہ اس نئے غلام سے مخاطب ہو کر بولا، یوسف، ہم تمہیں مصری رنگ میں رنگ دیں گے۔ سب سے پہلے تمہاری داڑھی صاف کرنی ہوگی، اور ہاں یاد رکھو، ہم مصری لوگ صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے جواب دیا، جناب، میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، میرا ظاہر ہی نہیں باطن بھی آپ کو پاک صاف ملے گا۔ میں پوتیفار کے گھر میں ایسے ہی خدمت کروں گا جیسے اپنے باپ دادا کے خدا کی کر رہا ہوں۔ جب وہ جوان غلام نہا دھو کر یابل کے سامنے آیا تو وہ اس کی وجاہت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عہد پر پورے اترے۔ انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی قائم رکھی اور اپنے آقا کی ایسی خدمت کی جیسے اپنے بڑوں کی۔ یابل حیران رہ گیا کہ انہوں نے کس طرح احسن طریقے سے خود کو گھر کے ماحول میں ڈھال لیا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی خندہ پیشانی اور خوش بیانی سے ہر فرد کا دل موہ لیا۔ یابل نے حضرت یوسف کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں گھر کا انتظام کرنے کے طریقے سکھانے شروع کر دیے۔ جلد ہی پوتیفار کے گھر کا سارا اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اس طرح سارا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ جب پوتیفار نے اپنے گھریلو نظام میں اتنی خوشگوار تبدیلی دیکھی تو اس میں سبب جاننے کا تجسس پیدا ہوا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ سب حضرت یوسف کا انتظام ہے وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے باقی انتظامات بھی کلی طور پر انہی کو سونپ دیے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ غلاموں کے ساتھ بڑا پرمحبت اور ہمدردانہ رہا۔ انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی سے ایک سبق سیکھا تھا، اور وہ یہ کہ اگر انسان خود کو دوسروں میں نمایاں اور ممتاز کرے تو اس کا نتیجہ حسد اور دشمنی ہوتا ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں بڑے محتاط تھے۔ پوتیفار ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ان کا ذکر اپنی بیوی سے کرتے ہوئے بھی نہیں چکتا تھا۔ یہ عبرانی نوجوان ہمارے گھر کی دولت ہے، انمول شخص ہے یہ۔ جب سے اس نے انتظام سنبھالا ہے مجھے دھوکہ بازی اور لڑائی جھگڑوں کی پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ اب میں سب کچھ اس پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر کوئی فساد
یا سر اٹھاتا ہے تو بھی یوسف اسے بڑی ذہانت سے دبا دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے خدا ہی کی وجہ سے ہمیں اتنی برکت ملی ہے۔ اس کی بیوی مسکرا دیتی۔ وہ تو پہلے ہی اس پرکشش عبرانی کو، جو اب ایک بھرپور مرد بن چکا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی نظر انتخاب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی اور وہ انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ لہٰذا اجناس، ریشم اور مسالہ جات خریدتے وقت وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کے 4 غلام تو اس کی پالکی کو کندھا دیے ہوئے ہوتے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے۔ وہ ان سے بڑے لبھانے والے لہجے میں باتیں کیا کرتی تھی۔ بڑی چالاک عورت تھی۔ حضرت یوسف کا دل جیتنے کے لیے اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے ان کے گھر والوں میں بڑی گہری دلچسپی ہو۔ وہ ان کے خاندان کے متعلق بھی سوال پوچھتی جاتی۔ کبھی وہ باتوں باتوں میں ذرا ان کا بازو بھی چھو لیتی۔ وہ شاطر عورت دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ ہوتے ہوتے وہ اظہار مطلب تک آئی اور ہم بستری کی دعوت دے دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردست دھچکا لگا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر بیگم کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ بیگم نے ان کے جذبات پر ہیجان برپا کر دیا تھا۔ عین اسی وقت انہیں اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے جو ان کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ یوسف، جنسی آزمائش میں نہ پڑنا، اس سے خبردار رہنا، کیونکہ اس کے باعث بہتوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف کو اپنے والدین کی باہمی تعلقات کا خیال آیا جو نہایت پاکیزہ اور حسین تھے۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ انہیں یوں لگا جیسے حالات ان کی طاقت سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختار نہیں بلکہ فوتیفار کی ملکیت تھے، اور ایسے میں جب تک انہیں فوتیفار کی بیوی کی حمایت حاصل نہ ہوتی تب تک ان کا عہدہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر بیگم کے جذبات مجروح ہوئے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سنگین آزمائش کی گھڑی تھی۔ وہ اپنے حجرے میں انتہائی بے قراری کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ دل و دماغ کی گتھیاں تھی کہ سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ دوسری طرف خدا ان کی زندگی سے مخصوص کام لینا چاہتا تھا۔ اس نے ان کے باپ دادا کو محض اس لیے غیر اقوام سے الگ کیا تھا کہ وہ بے دین دنیا میں اس کی گواہی دے اور اس کی روشنی پھیلائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنی زندگی کے متعلق خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کو برباد کرنے کو تھے؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑے حالات پر غور کر رہے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں اپنا سر بلند کیا۔ کیا ہوا جو غلام ہوں؟ یہ غلامی جسم کی غلامی ہے، لیکن میرا باطل، میرا ضمیر آج بھی آزاد ہے۔ باطنی طور پر آزاد انسان ہوں۔ میری تمام تر زندگی خدا کے لیے وقف ہوئی ہے۔ باپ دادا کے خدا، اپنی تمام تر جنسی خواہشات پر غالب آنے میں میری مدد کر۔ بخشش دے کہ میں ہر اس چیز سے اپنی آنکھیں اور ذہن بند رکھوں جو انسانی خواہشات کو مشتعل کرتی ہے۔ ابھی وہ انہی باتوں میں گم تھے کہ بیگم کی لونڈی بشامہ نے ان کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ اس نے انہیں اپنی مالکہ کے ذاتی کمرے میں آنے کا حکم سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ذہن کو زور کا جھٹکا دیا۔ ان کے ضمیر کی تنبیہ آمیز آواز مسلسل ان کی مشاورت کیے جا رہی تھی۔ خبردار، جو کچھ بھی تم کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی فوتیفار کے قہر کو بھڑکا دے گی اور پھانسی کا بندہ تمہارا انجام ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باطل نخواستہ بیگم کی خوابگاہ میں پہنچے۔ وہاں کوئی غلام نہ تھا، کوئی لونڈی نہ تھی۔ ان کی غیر موجودگی حضرت یوسف کو کھٹکنے لگی اور پھر ان کی نظر بیگم پر پڑی جس کے جسم پر کپڑے برائے نام ہی تھے۔ یوں وہ شوخ و چنچل خاتون اور اس جوان کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ حضرت یوسف کی پوری کوشش تھی کہ ان کی نظر اپنے آقا کی عزت کے برہنہ بدن پر نہ پڑے۔ پھر ہمت کر کے بولے، میری مالکہ، فوتیفار جیسے معزز شخص کی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ خدا کے لیے بس کیجیے یہ سب کچھ۔ بیگم نے کہکا لگایا اور بولی، ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ دادا کے خدا کا خیال چھوڑ دو۔ تمہارا خدا بڑا ظالم ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کا کوئی مزہ بھی نہیں لوٹنے دیتا۔
میں تمہیں پیار کرنا سکھاؤں گی. اب تو تم مصر میں آ چکے ہو, تمہارے اوپر اب ہمارے شہر کے دیوتاؤں کا اختیار ہے. ہمارے دیوتا محبت کرنے والوں پر ناراض نہیں ہوتے. حضرت یوسف نے بڑی مشکل سے خود کو ان سے دور کیا اور ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر اس سے منت کرنے لگے. اے میری مالکہ, آپ کے شوہر مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں. میں اس اعتماد کو اتنی بے دردی سے ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. انہوں نے اپنی ہر چیز صفائے آپ کے میرے اختیار میں دے رکھی ہے. آپ ان کی بیوی ہیں, ان کی عزت ہے. بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. وہ زوردار آواز میں چلائی, بکواس بند کرو, تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی. حضرت یوسف نے خود کو اس مکار عورت سے بڑی مشکل سے چھڑایا. اس کشمکش میں ان کا پیراہن پھٹا ہوا ٹکڑا بیگم کے ہاتھ میں رہ گیا اور خود خدا کا بندہ وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا. بیگم کی تیز غسیلی آواز دور تک حضرت یوسف کا پیچھا کرتی رہی. مدد مدد, دیکھو یہ برانی لڑکا میرے ساتھ کیا کرنے کو تھا. اس کی آواز میں ایک زخمی شیرنی کی غسیلی گھراہٹ تھی. حضرت یوسف کا دل بڑی بری طرح دھڑک رہا تھا. نہ جانے اب پوتیفار ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. سپہ سالار کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر قید میں ڈلوا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے, لیکن انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور قید میں بھی سب اپنے حسن و سلوک کے ساتھ سب کا دل جیت لیا. قید میں ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دی. ادھر فرعون نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا لایا جائے. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی حجامت بنوائی گئی اور کپڑے بدلوا کر انہیں فرعون کے سامنے پیش کر دیا گیا. جب وہ بادشاہ کے حضور بجا لائے تو دربار میں موجود معززین میں سرگوشیاں ہونے لگیں اور امید کی ایک لہر دوڑ گئی. کیا یہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتا سکے گا؟ کیا پھر سے ملک میں امن ہو جائے گا؟ ان کے ذہنوں میں یہ سب سوالات ایک ایک کر کے ابھر رہے تھے. فرعون پر اضطراری کیفیت طاری تھی. وہ بے چینی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا. اس نے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس غلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. غلام کی آنکھوں میں بلا کی گہرائی تھی. بادشاہ قدرے شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگا, ہم نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن کوئی بھی اس کی صحیح تعبیر نہیں بتا سکا. اچانک اس کا لہجہ قدرے پر امید ہو گیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا, تاہم مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور بڑی عاجزی سے عرض کیا, عالی جاں, میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میرا خدا آپ کو اصل تعبیر سے متعلق تسلی بخش جواب دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پرسکون تھے اور بولتے ہوئے ان کی آواز میں کامل اعتماد کی جھلک تھی. فرعون اور اعلیٰ افسران بھی اس غلام کے بارے میں حیران تھے جو بلا جھجک بے خوف اور بغیر سر جھکائے ان سے مخاطب تھا. فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کہنے لگا, ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں. اتنے میں 7 موٹی اور خوبصورت گائیں دریا میں سے نکلی اور گھاس چرنے لگی. پھر 7 اور گائیں دریا میں سے نکلی. وہ بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی. وہ اتنی خستہ حال تھی کہ ہم نے آج تک پورے مصر میں ایسی بد شکل گائیں نہیں دیکھی. وہ دبلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا گئی لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی فرق نہ آیا. وہ پہلے ہی کی طرح دبلی دبلی رہیں. پھر ہماری آنکھ کھل گئی. فرعون نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کچھ سوچنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا. ہماری پھر آنکھ لگ گئی اور ہم نے ایک اور خواب دیکھا. اب کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈھنٹی میں 7 بھری اور اچھی بالیں نکلی اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری ہوئی مرچھائی ہوئی بالیں نکلی. یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری بالوں کو نگل گئی. اب ساری نگاہیں حضرت یوسف پر گڑی تھیں. وہ بڑے اعتماد سے یوں گویا ہوئے, عالی جہاں سارے ملک مصر میں 7 برس کثیر پیداوار کے ہوں گے. اس کے بعد 7 سال ایسے ہولناک قحط کے ہوں گے کہ لوگ خوشحالی کے وہ 7 برس بھول جائیں گے. ایک ہی طرح کا خواب جو آپ نے 2 دفعہ دیکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور وہ اسے جلد پورا کرے گا. انتہائی پریشانی کے عالم میں فرعون نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا. تمام معززین اور افسران بھی اپنے بادشاہ کی طرح کرب کا اظہار کر رہے تھے. صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ پرسکون اور پر اعتماد تھا.
انہوں نے اپنی بھرپور آواز میں جب بادشاہ کو اس بحران پر قابو پانے کے لیے مفید مشورہ دیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، عالی جاں، اب آپ کو چاہیے کہ کسی دانشمند شخص کا انتخاب کریں اور اسے ملک مصر پر مختار بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ ناظر بھی مقرر کریں جو خوشحالی کے 7 سالوں میں اس ساری پیداوار کا 5واں حصہ اکٹھا کرے۔ آپ انہیں حکم دیں کہ آنے والے 6 برسوں میں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7ویں برس میں جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا۔ اس طرح لوگ فاقوں مرنے سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سنتے ہی ہر طرف تحسین و آفرین کی صدائیں آنے لگی۔ حاضرین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ابھی غلام یوسف نہیں بلکہ یوسف کا خدا ان سے مخاطب تھا۔ اگرچہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو حضرت یوسف کی تجویز دل سے منظور تھی، پھر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں اتنے بااختیار منصب کے لیے وہ کسی غلط آدمی کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ ان کے غلط فیصلے سے پورا ملک تباہ ہو سکتا تھا۔ فرعون کچھ دیر اس معاملے پر غور کیا، آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور وہ حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، ہمیں یوسف جیسا آدمی جس میں خدا کی روح ہے ہرگز نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی سارے دربار کو گویا سانپ سونگھ گیا، ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ فرعون اپنی شاہی مہر تھی اپنی انگلی سے اتار کر حضرت یوسف کو دیتے ہوئے کہا، میں آج سے تمہیں مصر کا حاکم ثانی بناتا ہوں۔